وہ بھی کر لینا پورے بیٹا، اپنے دوسرے بھائیوں کی شادی میں ولید خود یہ شادی سادگی سے چاہتا ہے۔ اچھا دادا جان، ہماری بھابھی کیسی ہیں؟ بھائی کی طرح دیندار ہے نا؟ دیکھنے میں کیسی ہیں؟ ان لوگوں کے پردے سوال اور تجسس ان کے اندر ویرانی پیدا کر رہے تھے۔ وہ کیا جواب دیتے؟ آگے چل کر یہ رشتہ کون سا موڑ لیتا وہ خود بھی جاننے سے قاصر تھے۔ ولید حسن کی شرط کیا شکل اختیار کرتی ہے تو قسمت ہی بتانے والی تھی۔ تم واقعی بڑے کمینے ہو یار، اتنی سی بات پر مجھے اس ویران راستے میں اتارا ہے۔ جانتے ہو کتنی مشکل سے لفٹ ملی تھی، اگر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی تو کیا منہ دکھاتا میں لوگوں کو۔ مگر تم نے ثابت کر دیا دوست، سالے کمینے ہی ہوتے ہیں۔ وہ کل رات کی اس کی حرکت پر ابھی تک دل ملایا ہوا تھا اور آتے ہی اس کے موڈ کی پرواہ کیے بغیر لتاڑنا شروع کر دیا۔ جسٹ شٹ اپ ایڈیٹ، تمہاری زبان ہی منحوس ہے، جب دیکھو بکواس کرتے ہو۔ وہ جو کل سے اپنے اندر بھڑکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، حذیفہ کی بات پر پھر سے بھڑک گیا، جو مکے کی صورت میں حذیفہ کے منہ پر پڑا تھا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو بدتمیزی ہے، اب تو بخش دیں حذیفہ بھائی کو، پرسوں شادی ہے آپ کی، کم از کم اسی خوشی میں تھوڑا غصہ کم کر لیں۔ موہت کی بات پر حذیفہ بری طرح اچھلا تھا۔ مکے کا درد تو یاد ہی نہیں رہا تھا اور ولید حسن جو ذکر سننا نہیں چاہتا تھا، موہت کے منہ سے وہی حوالہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور اسے بھی غصے سے خاموش رہنے کا حکم دیا۔ نہیں ولید حسن، تم میرے بغیر شادی نہیں کر سکتے۔ تم نے مجھے اتنا پرایا کر دیا اپنے اکلوتے دوست کو، چلو بھر پانی میں ڈوب کیوں نہیں گئے تم؟ اس کا ویلا پھر سے شروع ہوا تھا۔ ولید حسن انجوائے کرتا اس واویلے کو، اگر زلفہ سبحان کی جگہ کوئی اور ہوتی تو۔ جیسے جیسے حذیفہ کا مذاق بڑھ رہا تھا ویسے ہی اس کے غصے کا گراف بڑھتا جا رہا تھا۔ بند کرو اپنی بکواس، اس سے پہلے کہ میں اپنی لمٹ کراس کر دوں۔ آؤٹ! اس کی دھاڑ پر موہت اور وہ دونوں شاکڈ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ دونوں کچھ بولتے، ولید حسن ٹیبل پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر سامنے ڈور پر مارا، جس سے موٹے شیشے میں بھی دراڑ پڑ گئی، اور پھر انہیں کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر لمبے لمبے ڈھگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پتہ نہیں بھائی ایسا کیوں برتاؤ کر رہے ہیں، وہ غصے والے ہیں مگر ایسے اپنوں پر غصہ نہیں کرتے، پہلی بار کیا ہے وہ بھی آپ پر، اور ہاتھ بھی اٹھایا، حالانکہ آپ ان کے بیسٹ فرینڈ بھی ہیں۔ موہت اپنے بھائی کے پرتاف سے کافی پریشان ہوا تھا اور شرمندگی بھی محسوس کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں موہت، پریشان مت ہو تم، ہم دونوں میں چلتا ہے اتنا۔ اس نے موہت کو تو تسلی دے دی مگر خود کافی زیادہ ٹینشن میں آ گیا تھا۔ یہ تو اس طرح شادی کے نام پر غصہ کر رہا ہے جیسے مس میکڈی سے اس کی شادی ہو رہی ہو۔ اس کے بڑبڑانے پر موہت نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں یار، چلو مسٹر اینگری تو اب آنے والے نہیں، ہم دونوں کو ہی ہینڈل کرنا پڑے گا ڈیلرز کو، مگر تم شام کو 8 بجے تک اسے پٹا کر لے آنا، میٹنگ میں اس کی موجودگی سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بے فکر رہیں، کتنا بھی غصہ ہو جائیں اس پروجیکٹ کو اگنور نہیں کریں گے وہ دونوں ہی۔ اب پورے آفس کا کام سنبھال رہے تھے کیونکہ ولید حسن 8 بجے سے پہلے یہاں آنے والا نہیں تھا۔ لیکن مام، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ریحان خان اچھا آدمی نہیں ہے؟ اس سے پہلے تو وہ آپ کو بڑا پسند تھا، اب کس نے حقیقت بتا دی؟ شمائلہ نے اپنے منہ پھٹ بیٹے کو تعصب سے دیکھا۔ سارے لوگ یہیں جمع تھے جب شمائلہ نے اس کے ریحان سے رشتہ توڑنے کی بات کی، جسے سن کر ازلفا کو نہ جانے کیوں سکون محسوس ہوا تھا، مگر وہ بھی حیران تھی۔ 2 دن بعد شادی تھی جس کی تیاری اس کے دوست بڑے زور و شوروں سے کر رہے تھے۔ ہمیں بھی کل ہی پتہ چلا جب تمہارے ڈیڈ کسی کام سے پیراڈائز ہوٹل گئے تو وہ ایک عورت کے ساتھ جسے وہ اس ہوٹل کے روم میں بطور بیوی لے کر جا رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی بیوی تھی یا کچھ اور، حیرانی تو مجھے بھی ہوئی، پہلے ہی عورتیں پالی ہوئی تھیں، پھر بھی ہماری بچی کے آگے پیچھے پھر رہا تھا۔ اچھا ہوا بھی پتہ چل گیا تو ہم نے رشتہ توڑ دیا، ورنہ ہماری بچی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مگر آنٹی 2 دن بعد تو شادی فکس تھی، اب کیا کریں گے؟ یہاں تو اس کو کافی برا سمجھا جاتا ہے۔ سب کے ذہنوں میں آئے سوال کو زوبیہ نے زبان دی تھی۔ بے فکر رہو تم لوگ، شادی کو جمعے کو ہی ہے، بہت اچھے اور بڑے لوگوں کا رشتہ آیا ہے ہماری زلفا کے لیے، کسی پارٹی میں دیکھا تھا، اس سے فدا ہی ہو گئے وہ تو، ہم نے پوری چھان بین کروائی ہے، خود کوئی بھی قابل اعتراض بات نہیں ملی، اس لیے ہم نے انہیں ہاں کر دیا ہے۔ سوری آنٹی، آپ منع کر دیں ان لوگوں کو، فی الحال میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، میں واپس دبئی جانا چاہتی ہوں، میری جاب ابھی بھی کنٹینیو ہے، فائر نہیں کیا مجھے ان لوگوں نے۔ اس ناٹک سے وہ اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ نہ بیٹا، ایسا نہیں کرنا، ہم زبان دے چکے ہیں، تمہارے ماں باپ سے وعدہ کیا تھا کہ تمہاری شادی اچھی جگہ کریں گے، اب وقت آیا ہے اور عین وقت پر شادی رک جانا بڑی رسوائی کی بات ہے، ہماری عزت کی خاطر مان جاؤ بیٹا۔ ان کے زمانے کی اونچ سمجھانے سے وہ خاموش ہو گئی تھی۔
سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ان کی چاپلوسی اور چالاکی سے لوگ نابلد تھے، تو پھر کیوں نہ زلفا کے ساتھ ہی راحیل اور زوبیہ کی بھی شادی کر دی جائے۔ ذیشان نے پھر لقمہ دیا جو سب کو اچھا بھی لگا، تو پھر جان اور نینی کی بھی کرواتے ہیں۔ نیم رضامند زلفا نے بھی مشورہ دیا، سارے دوست ایک ساتھ شادی کر لیں گے تو میں اکیلا کیا کروں گا، پھر میری بھی کرواؤ۔ ذیشان کی بے صبری پر سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ پہلے لڑکی تو پٹا لے، اس نے تو تجھے بالکل ہی نکما سمجھ دیا ہے۔ راحیل کے بچے، تجھے بھی زوبیہ نے ہی پسند کر لیا، ورنہ کسی لڑکی نے بھی تیری طرف نہیں دیکھنا تھا۔ سار گریپس۔ کچھ دیر پہلے کی الجھن ان سب کے ہنسی مذاق میں کہیں دور جا سوئی تھی، اور شمائلہ اپنے ڈرامے کی کامیابی پر مسرور تھیں۔ کچھ دیر بعد یہ قافلہ شادی کی شاپنگ کے لیے روانہ ہو گیا تھا، اور زلفا سبحان اپنی ویرانی کو چھپائے اپنے دوستوں کی خوشی میں خوش ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ 2 دن ان لوگوں کی تیاری میں کیسے گزرے پتہ بھی نہیں چلا، اور نکاح کا دن آ گیا۔ بھابھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یہ عجیب شادی نہیں ہے، مانا کہ ہماری نند کی بیٹی ہے، تو کیا ہمیں شادی سے پہلے دیکھنے کا کوئی حق نہیں؟ اللہ جانے ابا جی نے کیوں منع کر اور ولید نے دیکھنے سے منع کیوں کر دیا؟ سوچا کیا تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ پریشانی تو مجھے بھی ہے سلمیٰ، کون سا ایسا گھر ہوگا جہاں بیٹا شادی کرنے گیا ہے اور گھر میں کوئی نام و نشان نہیں شادی کا، اور وہ بھی سب سے بڑے بیٹے کی۔ کتنے ارمان تھے اس کی شادی کے، پتہ نہیں اس کے معیار کی ہوگی بھی یا نہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ چال چلن کیسا ہے لڑکی کا۔ اتنا عرصہ دبئی میں رہی ہے، سمیہ کے دیور دیورانی اچھے تھوڑی تھے جو ایک یتیم لڑکی کی پرورش پر دھیان دیتے۔ میرا تو دل ہی ہول رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کچھ تو چھپا رہے ہیں دونوں دادا پوتا۔ بیٹے کی شادی کے ارمان خاک میں ہی مل گئے۔ پریشان کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے، ہوگی اس میں بھی اس کی کوئی مصلحت۔ بس آپ لوگ خوشی خوشی ہماری بھابھی کے سواگت کی تیاری کریں اور بیسٹ ساس بن کر دکھائیں۔ زرین ہر وقت کا مذاق اچھا نہیں ہوتا، اور اس طرح بڑوں کے بیچ میں نہیں بولا کرتے۔ سلمیٰ حسین کے ڈانٹنے پر وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ کسی نے سوچا تھا زلفا سبحان کی شادی ایک سیکرٹ ہوگی، وہ بھی دلہے صاحب کے کچھ بزنس رائیولز کی وجہ سے۔ زلفا بھی سوچ دو، مجھے دال کالی کالی لگ رہی ہے۔ اس کے تینوں دوستوں نے اس کا مذاق بنا بنا کر پریشان کر دیا تھا، محض اس لیے کہ شادی میں اس گھر کے لوگوں اور ولید حسن کے گھر کے مردوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ حیران تو وہ بھی تھی ان لوگوں کی سمپل شادی کی ڈیمانڈ پر۔ کوئی بات نہیں ڈیئرز، لاسٹ 6 منتھ سے زلفا سبحان کے ساتھ کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں اتنے غلط لوگوں کو ہینڈل کیا ہے، وہاں یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ شادی بھی صحیح، مگر مجھے بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے۔ زلفا، تمہارے ہسبینڈ کا ایٹیٹیوڈ بہت انسلٹنگ ہے۔ انفیکٹ انہوں نے ہماری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا، ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے زبردستی بٹھایا ہے۔ باقی سب نارمل ہے، مگر ہم لوگوں کو کچھ اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مسٹر ولید نے تو کھانا بھی نہیں کھایا۔ ایوری تھنگ از کنفیوزنگ۔ زوبیہ اور نینی نے ایک ساتھ اپنا خدشہ بیان کیا۔ ان کی سب سے زیادہ اچھی دوست کی شادی تھی، مگر جس طرح اور جس لڑکے سے ہو رہی تھی یہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس کے لیے ان کی فکر بڑھ گئی تھی۔ ولید، میں نے یہ نام کہیں سنا ہے، یاد نہیں آ رہا ہے کہاں۔ نکاح کے وقت بھی وہ اس نام پر چونکی تھی، یاد کرنے کی کوشش بھی کی تھی مگر ناکام رہی۔ آدھا گھنٹہ پہلے اس کا اور زوبیہ کا نکاح ایک ساتھ ہو چکا تھا، اور خود سے پہلے وہ لوگ جان اور نینی کی شادی کورٹ میں کروا کر آئے تھے۔ نکاح کے وقت ہی تو سنا ہوگا یار۔ ویسے زلفا ڈیئر، جس طرح شمائلہ آنٹی نے ان لوگوں کو ڈیفائن کیا ہے، اگر ویسے نہیں ہوئے تو جیسے نیرو مائنڈ ٹپکل لوگ ہوتے ہیں سم تھنگ، بیکاز ابھی ہم لوگوں کو جیجو کا برتاؤ سمجھ میں نہیں آیا۔ زوبی ڈیئر، تم پروف کر رہی ہو تمہیں مجھ سے محبت ہے، بٹ یو ڈونٹ وری ڈیئر، آئی ول ہینڈل ایوری تھنگ۔ ان سب کے خدشے اسے عجیب ایسے احساس سے دوچار کر رہے تھے، مگر وہ ان لوگوں کو ٹینشن میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے خود کو پرسکون ظاہر کرنا ضروری سمجھا۔ گاڈ بلیس یو یار، سیریسلی فکر ہو رہی ہے تمہاری۔ دونوں اس کے گلے ملی تھی۔ باہر سے رخصتی کا آرڈر آیا تھا۔ ان لوگوں نے شمائلہ کے کہنے پر اس کا گھونگھٹ سیٹ کیا، اور چولی سے 2 انچ نظر آنے والے پیٹ کو بھی اچھے سے کور کیا۔ بیٹا ولید کے دادا نے یہ چادر بھجوائی ہے، یہ لے لو۔ اس کے انکل نے ایک برقع نما چادر اس کی طرف بڑھائی تھی۔ سوری انکل، میں پریٹینڈ نہیں کر سکتی، میں جیسی ہوں ویسے ہی جاؤں گی۔ کبھی نہیں لی تو اب کیسے لوں؟
آپ نے ان لوگوں کو بتایا نہیں میں کیسی ہوں، اور جب انہوں نے خود دیکھ کر پسند کیا تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اور یہ بات میں نے پہلے ہی کہلوائی تھی۔ ان لوگوں کی بڑھتی ڈیمانڈز پر اسے غصہ آ گیا، جو پہلے بالکل سمپل صرف گھر والوں کی موجودگی میں شادی کرنا چاہتے ہیں، پھر آدھے گھنٹے بعد ہی رخصتی، اور اب یہ چادر ہماری خاطر لے لو بیٹا، بس ان کے گھر تک، پھر مرضی تمہاری، چاہے لو چاہے نہ لو۔ ان لوگوں کو بھی کوئی اعتراض نہیں، بس وہ لوگ چاہتے ہیں دلہن کو دولہے کے سوا پہلے باہر کا کوئی اور شخص نہ دیکھے۔ شمائلہ نے جیسے تیسے کر کے اس کے گرد چادر لپیٹی اور اسے باہر لے آئیں، جہاں سب لوگ گاڑی کے پاس کھڑے اسی کے منتظر تھے۔ اوکے بڈیز، ٹیک کیئر آل آف یو اینڈ آل دا بیسٹ فار یور نیو لائف لائک می۔ وہ باری باری سب کے گلے لگ رہی تھی۔ ولید حسن اسے ان لڑکوں کے گلے لگے پہلے بھی دیکھ چکا تھا، مگر آج تو اس کا دل چاہا تھا جو نکاح کچھ دیر پہلے ہوا ہے اسے توڑ کر یہاں سے بھاگ جائے اور دوبارہ اس سرزمین پہ قدم بھی نہ رکھے جہاں اس لڑکی کا وجود ہو۔ اسی وجہ سے وہ اپنے دوست اور بھائیوں کو بھی اپنے اس نکاح میں نہیں لایا تھا، جو اس کی نظر محدود مدت کا ایک ڈرامہ تھا، جس کا مرکزی کردار وہ خود تھا۔ اپنے چہرے پر آنے والی سرد مہری کو اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ابو اور چاچا کو بھی یہ بات ناگوار گزری تھی، البتہ دادا جان بالکل خاموش تھے۔ شمائلہ نے ان کے چہروں کی ناگواری کو دیکھ کر اسے جلدی سے ولید حسن کی کار میں بٹھایا۔ کار کے شیشے کو نیچے کر کے وہ دور تک سب کو ہاتھ ہلا ہلا کر الوداع کرتی رہی۔ آج اس نے خود کو کچھ بھی منفی سوچنے سے باز رکھا تھا۔ بے سکونی ہنوز موجود تھی جسے وہ بڑے آرام سے اگنور کر رہی تھی۔ پورے راستے میں گاڑی میں موت کا سا سناٹا رہا، کسی نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی۔ دلہے صاحب خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ گاڑی کی رفتار اس کے عظیم غصے کا پتہ دے رہی تھی، جسے دادا جان بخوبی سمجھ رہے تھے۔ شرط رکھنے کے باوجود وہ کنٹرول میں نہیں تھا۔ آگے کا سوچ کر ان کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ جس کام کو وہ نیکی سمجھ کر آسان سمجھ رہے تھے، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ آسان تو آسان، مشکلوں کی حد سے بھی آگے تھا۔ ایک طرف اکلوتی بیٹی کی نشانی تھی تو دوسری طرف لاڈلا فرمانبردار پوتا تھا، اور جب زلفا سبحان کو پتہ چلے گا شادی کی نوعیت کیا ہے تو کیا ہوگا۔ انہیں اسے اس دلدل سے نکالنا تھا کسی بھی طرح، اور جب نکال لائے تھے تو آگے کا لاہ عمل طے نہیں کر پا رہے تھے۔ جتنا سوچ رہے تھے اتنا الجھ رہے تھے۔ آخر کار پورے دل سے اس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب جو اللہ چاہے وہی ہوگا۔ انہوں نے اللہ ہی کے بھروسے یہ قدم اٹھایا تھا اور آگے بھی اس کی مدد کے طلبگار تھے۔ بالآخر 20 منٹ کی مسافت جلدی طے ہو گئی۔ گاڑی کے جھٹکے سے رکنے پر وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ ولید حسن گاڑی سے اتر کر کب اندر گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ شمائلہ نے اسے بتایا تھا کہ بہت چاہت سے اس کی شادی ہوئی ہے۔ یہ کیسی چاہت تھی؟ وہ حیران ہوئی تھی، اور آگے بھی اسے حد درجہ حیران ہونا تھا، اپنی زندگی کے ساتھ ہونے والے مذاق پر یا اللہ کے کسی خاص فیصلے پر۔ آؤ بیٹا اپنے گھر آؤ۔ حیدر صاحب نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ انہیں اس کے رد عمل کا بھی کچھ خوف تھا، جس نے ابھی تک نہ انہیں دیکھا تھا اور نہ ولید حسن کو۔ جانی پہچانی آواز پر اس نے سر اٹھایا، مگر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی وہ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ سامنے سے 3 لڑکیاں بھاگتی ہوئی آئیں اور آ کر اس کے سامنے رکیں اور بڑے ہی اشتیاق سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ گھونگھٹ کی وجہ سے چھپا ہوا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، میں آپ کی اکلوتی سگی نند زینب اور کزن، اور یہ آپ کی کزن پلس چچا زاد نند زرین اور شرمین۔ زینب کے پر اشتیاق انداز پر وہ ہلکا سا مسکرائی، تعارف پر خاص دھیان نہیں دیا، اور ان کے ساتھ ہی اس نے بھی اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس عجیب و غریب شادی پر وہ جتنا حیران ہوتی کم تھا، جس میں دلہے میاں نے اسے ساتھ جانا تو دور، اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، اور بہنیں پیچھے جا رہی تھیں۔ خود کو ایک نئے پراسرار سفر کے لیے تیار کرتی وہ ان کے ساتھ چلتی رہی تھی۔ میری تم سب سے التجا ہے کہ ازلفا کے سامنے کوئی بھی ایسی بات مت کرنا کہ اس کی دل آزاری ہو، اور نہ اس کی ماں کے بارے میں کچھ کہنا۔ میرے اس فیصلے کو قبول کر ہی لیا ہے تو دل کو بھی اس میں شامل کر لینا۔ اس وقت میں اس کا سامنا نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تم لوگ اس کا اچھے سے استقبال کرو۔ اسے یہاں پرایا نہیں لگنا چاہیے۔ میں موقع دیکھ کر اس سے خود بات کروں گا، تم میں سے کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا۔ ان کی بات پر سب نے محض سر ہلایا تھا۔ وہ ابھی اس کے سامنے نہیں آنا چاہتے تھے۔ انہیں اللہ کی اور زیادہ مدد درکار تھی، اس لیے اپنے روم میں چلے گئے۔ امی، چاچی، بھائی بھابھی آ رہی ہیں۔ زینب کے اعلان کرنے پر سب مارے باندھے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کیا اب میں یہ چادر ریموو کر سکتی ہوں؟ سفوکیشن ہونے لگی ہے مجھے اتنی دیر میں۔ اتنی دیر سے کسی نے بھی اس کی چادر اتارنے کی بات نہیں کی تو اس نے خود ہی پوچھ دیا۔ اس کے بولنے پر سب نے حیران ہو کر اسے دیکھا، کسی کو سمجھ نہیں آیا کیا کہیں، نہ سلام نہ دعا۔ آف کورس بھابھی، چلیے میں اتار دیتی ہوں۔ زینب اور زرین نے مل کر اس کی چادر کو احتیاط سے اتارا اور صوفے پر بٹھا کر اس کا گھونگھٹ اوپر سرکایا۔ ماشاء اللہ بھابھی، کتنی خوبصورت ہیں آپ۔ زینب کی طرح زرین اور شرمین بھی خوش ہو رہی تھیں اتنی خوبصورت بھابھی ملنے پر۔ گھر کی دونوں عورتوں نے کوئی رد عمل نہیں دیا،
وہ دونوں کشمکش میں تھیں، کیا کریں کیا نہ کریں۔ لڑکے خاموش کھڑے تھے کیونکہ گھر کی لڑکیوں کے علاوہ دوسری لڑکیوں سے وہ بات نہیں کرتے تھے، اور یہاں تو معاملہ ہی دوسرا تھا۔ ایک شادی کام اور اسٹریٹ پلے زیادہ لگ رہا تھا۔ آسیہ، بہو سے ملو۔ سلمیٰ، تم بھی۔ حسن صاحب کے کہنے پر باری باری دونوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور منہ دکھائی دی جو ان کے سسر نے انہیں پکڑائی تھی۔ زلفیٰ ان سب کے رویے سے حیران بھی ہو رہی تھی اور پریشان بھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس سچویشن میں وہ کیا کرے، سو خاموشی سے بیٹھی آگے کی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ ویسے بھی وہ لوگوں سے اچھی بری کوئی بھی امید نہیں رکھتی تھی۔ امی، بھابھی جان کو ان کے روم میں چھوڑ آئے ہم۔ سب کی خاموشی پر زینب نے اسے روم میں لے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ہاں چھوڑاؤ، تھک گئی ہوگی، آرام کر لے گی اب، اور کھانا وغیرہ بھی کھلوا دو۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ تینوں اسے لے کر ولید کے روم کی طرف بڑھ گئیں اور پیچھے وہ لوگ بس خاموش تماشائی بنے رہ گئے۔ چاہ کر بھی وہ لوگ اس سچویشن کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور سب سے زیادہ پریشانی انہیں ولید کی طرف سے تھی، جو آتے ہی کپڑے چینج کر کے دوسرے دروازے سے کچھ بھی کہے بغیر باہر نکل گیا، جس کی واپسی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا آفس میں بنے اپنے پرسنل روم میں آیا تھا، جہاں وہ اکثر کام کی زیادتی کی وجہ سے رک جاتا تھا۔ کبھی کبھار حذیفہ بھی رک جاتا تھا اور کسی کو بھی اجازت نہیں تھی۔ فریش ہو کر ہلکا کرتا پاجامہ پہنا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ وہ یہ شادی کبھی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وجہ زلفیٰ سبحان کا کریکٹر تھا جسے قبول کرنا اسے کسی قیمت پر گوارا نہیں تھا، مگر اپنے دادا جان کے آنسوؤں نے اسے مجبور کر دیا، اور پھر اس نے ان کے سامنے کچھ شرائط رکھ کر نکاح کی منظوری دے دی۔ کہاں کہاں اس نے زلفیٰ سبحان کو دیکھا، سارے منظر جیسے پھر سے تازہ ہو گئے۔ پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا جب اس کے دادا جان کو پتہ چلا کہ وہ دہلی میں ہے اور وہ اس سے ملنے گئے تھے۔ پہلا برا تاثر اس کے لباس سے ہی پڑا تھا جو اس کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھا۔ دوسرا، دادا جان سے بدتمیزی کرنے پر اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو اس کے دادا جان نے اسے روک دیا، ورنہ اسی وقت وہ اس بد دماغ لڑکی کا دماغ ٹھکانے لگا دیتا۔ انہیں کمزور باپ اور کمزور اولاد کا طعنہ دیا اپنی بیٹی سے، اتنے سالوں کی بیزاری پر لعن طعن کر کے دوبارہ نہ ملنے کا کہہ کر